السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میری ساس بہت ظالم تھی، اس نے ہم دونوں بہوؤں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ خیر، میری شادی کو تو 2 سال ہوئے تھے، مگر میری جٹھانی بیچاری تو پچھلے 10 سال سے اس کے ظلم سہ رہی تھی۔ ہمارے شوہر اچھا کماتے تھے، مگر میری ساس اپنی بیٹوں کی ساری تنخواہ اپنے جیب میں رکھ لیتی تھی، اور اس کے بعد وہ پورا مہینہ ہمیں ترسا ترسا کر مارتی تھی۔ ایک ایک چیز کے لیے ساس کو 10 بار کہنا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر وہ چیز ہمیں ملتی تھی۔ ایسے میں ہم اپنی ساس کو بد دعائیں دیتی تھیں، اور ہم دونوں دعا کرتی تھیں کہ ہماری ساس مر جائے اور ہم سکھ کا سانس لیں۔ پھر ایک دن خدا نے ہماری سن لی اور ہماری ساس مر گئی۔ اس کے جنازے کا اعلان کرنے لگے تھے کہ اچانک میری ساس کے خاندان والوں نے کال کر کے کہا، ہم نے آخری بار اس کا چہرہ دیکھنا ہے، اس لیے ہمارے آنے تک اسے دفن مت کرنا۔ یوں ہمارے شوہروں نے اس دن اپنی ماں کو نہیں دفنایا، اور محلے کے لوگوں سے کہا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار آنے والے تھے، اس لیے جب تک وہ نہیں آتے تب تک ہم اپنی ماں کو دفن نہیں کریں گے۔ اور یوں اس دن میری ساس کو نہیں دفنایا گیا، مگر ان لوگوں کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی اور وہ لوگ نہیں آئے۔ میری جٹھانی مجھ سے مذاق میں کہنے لگی، ان لوگوں سے کہو کہ جلدی سے آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے زندہ ہو جائے۔ خیر، وہ لوگ رات گئے تک نہ آئے تو میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ چائے ہی بنا لوں، اور جب میں اپنی ساس کے کمرے سے چینی لینے گئی تو اچانک میں نے اپنی ساس کے منہ سے کپڑا ہٹا کر آخری بار اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، مگر میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی کیونکہ وہ سانس لے رہے۔ میرا نام آمنہ ہے، اور 2 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں صرف ایک جٹھانی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا صرف ایک ہی بھائی تھا۔ میری جٹھانی کی شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے 3 بچے تھے۔ میں اس گھر میں نئی آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس تو بہت ظالم تھی۔ اسے تو اپنی بڑی بہو پر ذرا ترس نہیں آتا تھا، کیونکہ اس گھر میں مجھے آئے ہوئے 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے گھر کے کئی کام میرے ذمہ لگا دیے۔ میں بھی اس سے کوستے ہوئے کام کرنے لگی، کیونکہ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی تھی کہ میری ساس نے مجھے کالے کلوٹے پتیلے مانجنے پر لگا دیا۔ ایسے میں میری جٹھانی نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ میں اس سے کہنے لگی، اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟ میری بات پر اس نے اپنی ہنسی روکی اور کہنے لگی، تم نے 1 ہفتے بعد کام کیا ہے، جبکہ مجھے تو اس عورت نے دوسرے ہی دن کام پر لگا دیا تھا۔ ساس کہنے لگی کہ اب مجھ بڑھیا سے اس عمر میں کام نہیں ہوتے، اس لیے تو میں بہو لے آئی ہوں، اور ویسے بھی یہ گھر اب اس کا ہی تو ہے۔ میں تو آج ہوں اور کل کا پتہ نہیں، مگر خدا گواہ ہے اس بات کو بھی 10 سال گزر گئے، ابھی تک تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اپنی جٹھانی کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگی۔ پھر یوں آہستہ آہستہ مجھے اپنی ساس کی عادتوں کا پتہ چلنے لگا، اور میں نے سوچا کہ میں تو یہاں آ کر پھنسی گئی ہوں۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میری ساس بہت ظالم تھی۔ اس نے اب تک میری جٹھانی کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور اب میری باری تھی۔ خیر، میری تو نئی نئی شادی ہوئی تھی، مگر جٹھانی بیچاری تو پچھلے 10 سال سے اس کے ظلم سہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے شوہر اچھا کماتے تھے، مگر میری ساس اپنے بیٹوں کی ساری تنخواہ اپنی جیب میں رکھ لیتی تھی، اور اس کے بعد وہ پورا مہینہ ہمیں ترسا ترسا کر مارتی تھی۔ میری جٹھانی بیچاری کے بچے تھے، اور وہ بار بار ماں کو کھانے کے لیے تنگ کرتے تھے، مگر میری ساس تو کھانے کے لیے گن گن کر روٹیاں دیتی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ باورچی خانے میں پہنچ جاتی تھی اور پکانے والے کے سر پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ چائے کے لیے چینی پتی خود نکال کر دیتی تھی، اور جب قہوہ بن جاتا تھا اور بہو کو چولہے سے ہٹا کر خود دودھ ڈالتی تھی، اور بقایا دودھ فریج میں رکھ کر تالا لگا دیتی تھی۔ اب جس کسی نے فریج سے کچھ نکالنا ہوتا وہ میری ساس سے چابی مانگتا، پر اٹھے بنتے تو سب کو گن گن کر خود دیتی تھی۔ میری ساس کا الگ کمرہ تھا جس میں کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھی تھیں، مگر ان سب کو میری ساس نے تالے میں رکھا ہوا تھا۔ چینی نکالنی ہو تو ساس سے پہلے چابی مانگو اور پھر نکال کر اسے چابی واپس کر دو، کیونکہ اگر ایسا کسی نے نہیں کیا تو اس کی خیر نہیں۔ دوپہر کے کھانے میں
وہ ہمیشہ سبزی بناتی تھی اور وہ بھی میری ساس خود بناتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہم سبزی میں گھی بہت ڈال دیتے تھے۔ اس لیے میری ساس کی پکائی ہوئی سبزی دیکھ کر ہی مجھے الٹیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ پہلے ہی دن میں نے اپنی ساس کی بنائی سبزی چکھ لی اور میری ایسی حالت خراب ہوئی کہ میں سارا دن الٹتی رہی اور میری ساس سب سے کہتی رہی، دیکھو تو بہو نے آتے ہی خوشخبری سنا دی۔ یہ سن کر میں جل ہی گئی اور میں دل میں کہنے لگی کہ ایسی سبزی کھلاؤ گی تو میں تمہیں روز ہی خوشخبری سناؤں گی۔ البتہ رات کو جب اس کے بیٹے آ جاتے تھے تو وہ گوشت بناتی تھی اور بوٹیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بیٹوں کی پلیٹ میں ڈال دیتی تھی۔ بیٹوں کی خوب خدمت کرتی تھی، بس بہوؤں اور ان کے بچوں کو ایک ایک بوٹی دیتی تھی کہ تم سارا دن گھر پر ہوتے ہو، تم کون سا کام کرتے ہو، خود سب کے سامنے ہمیں دکھانے کے لیے صرف سالن لیتی تھی۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جیسے ہی میری جیٹھانی کھانا پکا کر باورچی خانے سے نکلتی، میری ساس 3-4 بڑی نرم نرم بوٹیاں نکال کر اپنے کمرے میں چھپا دیتی تھی اور جیسے ہی اپنے کمرے میں کھانا کھا کر جاتی، خوب مزے لے کر وہ بوٹیاں کھا لیتی تھی اور خود ہمیں ایک ایک چیز کے لیے ساس کو 10-10 بار کہنا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر وہ چیز ہمیں ملتی تھی۔ ضرورت کی کئی چیزیں تھیں جس کے لیے ہمیں ساس سے پیسے لینے پڑتے تھے اور یوں وہ احسان کر کے دیتی تھی جیسے ہمارے شوہروں کے بجائے وہ خود کمانے جاتی ہوں۔ ایسے میں جب میں اور میری جیٹھانی اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرتی تھی تو اپنی ساس کو بہت کوستی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں یہ گھٹ گھٹ کر جینا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں ہم اپنی ساس کو بد دعائیں دیتی تھی اور ہم دونوں دعا کرتی تھیں کہ ہماری ساس مر جائیں اور ہم سکھ کا سانس لیں، کیونکہ ساس کے جیتے جی تو ہم سکھ کا سانس نہیں لے پاتی، کیونکہ اس نے ہمیں تنگ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ اکثر میں سوچتی تھی کہ شاید اس کی ساس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا، تبھی تو وہ ہمارے ساتھ ایسا کر کے ہم سے بدلہ لیتی تھی، مگر ہم بھی مجبور تھیں کیونکہ آخر یہ اس کے بیٹوں کا گھر تھا اور بیٹے بھی ایسے کہ جو ماں کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، مگر ہم بھی کسی کی بیٹیاں تھیں جن پر ان کی ماں یوں ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی اور بیچاریاں یہ ظلم سہنے پر مجبور تھیں۔ مگر خدا یہ سب دیکھ رہا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ وہ ایک دن ہماری فریاد سنے گا اور ہمیں اس ظلم سے نجات ملے گا۔ پھر ایک دن خدا نے ہماری سن لی اور ہماری ساس مر گئی۔ ویسے تو ہماری ساس خیر سے ہٹی کٹی تھی، مگر رات کے کسی پہر موت کا فرشتہ آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح ہوئی تو اس کے بیٹے ماں کو دیکھ کر رونے لگے، جبکہ ہم دونوں کے بچے دادی کے بستر کے نیچے رکھی چیزیں دیکھ کر خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ میری ساس مری تو آس پاس کی عورتیں جمع ہونے لگی اور میں بھی ایک پرانی بات کو یاد کر کے رو پڑی۔ سچ کہوں تو ایسی ظالم ساس کی موت پر بہت کوشش کے باوجود رونا نہ آیا۔ ہمارے شوہر ماں کے جنازے کا اعلان کرنے لگے تھے کہ اچانک میری ساس کے خاندان والوں نے کال کر کے کہا، ہم نے آخری بار اس کا چہرہ دیکھنا ہے، اس لیے ہمارے آنے تک اسے دفن مت کرنا۔ یوں ہمارے شوہروں نے اس دن اپنی ماں کو نہیں دفنایا اور محلے کے لوگوں سے کہا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار آنے والے تھے، اس لیے جب تک وہ نہیں آتے تب تک ہم اپنی ماں کو دفن نہیں کریں گے۔ اور یوں اس دن میری ساس کو نہیں دفنایا گیا۔ سب کو لگا کہ وہ لوگ شاید دوپہر تک آ جائیں گے، مگر ان کو گاڑی نہیں ملی اور یوں وہ شام تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ یوں ہمارے شوہروں نے فیصلہ کیا کہ اب صبح ہی قبر کھودیں گے اور جنازہ پڑھیں گے۔ ایسے میں محلے کے لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ کچھ قریبی رشتہ دار ہمارے گھر رہ گئے۔ ہم سب کافی دیر تک جاگتے رہے، لیکن اس دن میرے سر میں سخت درد ہونے لگا اور میرا بیٹا بھی سونے کے لیے رونے لگا، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے سلانے لگی، مگر میری ساس کے وہ رشتہ دار نہیں آئے اور یوں ان لوگوں کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ اور پھر میری جیٹھانی مجھ سے مذاق میں کہنے لگی، ان لوگوں سے کہو کہ جلدی سے آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر زندہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی، مگر پھر کسی کو آتا دیکھ کر بڑا سنجیدہ سا منہ بنا لیا اور پھر میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ خیر وہ لوگ رات گئے تک نہ آئے اور میں تو تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔
پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ آئے یہ بھی یا نہیں، کیونکہ میں تو صبح کے قریب ہی جاگی اور میری جیٹھانی نے مجھے جگا کر کہا ساری رات جاگنے کی وجہ سے سر درد سے چاہ رہا ہے، اس لیے سب کے لیے چائے ہی بنا دو۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اس سے چینی کے ڈبے کی چابی مانگی تو اس نے مجھے مسکراتے ہوئے تھپڑ مارا اور کہنے لگی، ڈبوں کو تالے لگانے والی چلی گئی ہے، آج سے تم، میں اور اس گھر کے سارے ڈبے آزاد ہیں۔ یہ سن کر میری پوری آنکھیں کھل گئی، کیونکہ یہ احساس ہی الگ تھا۔ اس لیے جب میں اپنی ساس کے کمرے میں چینی لینے گئی تو اچانک مجھے اپنی ساس یاد آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کی یاد میں تھوڑی سی چینی کھا لی اور سوچا کہ اگر اس وقت وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی تو ضرور مجھے اس پر ڈانٹ دیتی۔ اس سوچ کے آتے ہی مجھے اپنی ساس کی یاد آئی اور میں نے اپنی ساس کے پلنگ کی طرف دیکھا جہاں وہ منہ پر کپڑا ڈالے ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے سوچا کہ میں آخری بار اپنی ساس کا دیدار ہی کر لوں، کیونکہ اب میں یہ چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی ساس کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ سانس لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ سے چینی کا ڈبہ الٹ گیا اور میں نے زوردار چیخ ماری اور میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ابھی میری آنکھ لگی تھی، یہ کس نے میرے سر پر شور مچانا شروع کر دیا؟ یہ دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی اور اس سے پہلے کہ میں حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتی، شور کی آواز سن کر میری جیٹھانی اندر آ کر مجھ سے کہنے لگی، ساس مری نہیں کہ تم نے چیزیں گرا کر ضائع کرنی شروع کر دیں۔ اس نے نیچے گرے ڈبے کی طرف اشارہ کیا اور پھر جو ہی اس کی نظر میرے ڈرے ہوئے چہرے پر پڑی، وہ کہنے لگی کہ یہ ہماری ساس کی بہن ہے اور یہ دونوں بہنیں جڑواں ہیں، اس لیے فکر مت کرو کیونکہ ہماری ساس مر چکی ہے۔ یہ سن کر میری سانس میں سانس آئی اور ہماری ساس کی بہن بھی روتی ہوئی باہر جانے لگی، جہاں ہماری ساس کی آخری رسومات جاری تھی، اور یوں ہماری ساس کے مرنے کے بعد اس گھر پر ہم دونوں مل کر راج کرنے لگی۔ یاد رکھیں یہ زندگی عارضی ہے اور ایک دن ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، اس لیے جانے سے پہلے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ لوگ آپ کے جانے سے اداس ہوں نہ کہ خوش ہوں۔ اس لیے ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔